17 لاکھ پودے لگانے کی آپ نے ایک مہم شروع کی اور پھر 17 لاکھ پودے لگانے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں، یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا ہے آپ؟ مجھے جی میرے رب نے میرے اوپر بڑی عنایت فرمائی کہ میں کشمیر میں تھا، پہاڑوں کے درمیان میں رہتا تھا، نیچر کو بہت قریب سے دیکھتا تھا۔ اکثر اتوار والے دن ہم کسی بھی آبشار پر جا کر کھانا تیار کرتے اور وہیں بیٹھ کر کھاتے، یا کسی جنگل کے اندر۔ تو میں نے وہاں پہ دیکھا جی درخت کٹ رہے ہیں، ان کو آگ لگا کے جلایا جا رہا ہے، اور اس میں لاکھوں میں سمجھتا ہوں کہ درخت جل جاتے تھے، ایک دن سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے سارے درخت جل جاتے تھے۔ تو جب میں کوئی 200 سال پرانا درخت کٹتا ہوا دیکھتا تھا تو میں اس کے ساتھ ایک نیا چیڑ کا پودا لگا دیتا تھا۔ یہ میرا آغاز تھا اس شجرکاری کے حوالے سے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو نہ صرف پودے لگاؤں بلکہ ان کو درخت بناؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں لوگوں کے اندر شعور بیدار کروں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر جو بڑا پیج ہے درختوں کی اہمیت کے حوالے سے، وہ میرا پیج ہے، کوئی 2 لاکھ کے قریب اس کے فالوور ہیں، اور دن رات ہم اس کے اوپر پودوں کی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا غلام رسول صاحب، پاکستان میں بہت سے لوگ شجرکاری تو کرتے ہیں، لیکن آپ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ آپ شجرکاری صرف پودا لگانے تک نہیں بلکہ اس کو درخت بنانے تک لے کے جاتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار اپناتے ہیں کہ ایک پودا اگر آپ نے لگایا ہے، کراچی میں لگایا ہے، دوسرا آپ نے خیبر میں جا کے لگایا ہے، تو اس کو 1 سال تک آپ کس طرح لک آفٹر کس طرح کرتے ہیں؟ جی ہم پہلے شروع میں یہ کرتے تھے کہ پودے لگاتے تھے، سڑکوں کے اوپر لگا دیے، نہروں کے اوپر لگا دیے، پھر ان کو ہم 2 سے 2.5 سال 3 سال تک پانی دیتے تھے۔ پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ کیوں نہ وہ کام کیا جائے جس کے اندر ہم صرف پودا دیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لگوائیں، اس کے بعد پودے کو پالنے کا کام اگلی پارٹی کرے۔ تو اس کا جو ہماری ٹیم ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اداروں کو پودے دیں گے، اداروں کے اندر پودے لگائیں گے، جس طرح ہاسپٹل ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یا جو پاکستان کے پہلے سے جنگل موجود ہیں، ہم ان جنگلات کو دوبارہ سے ہرا بھرا کریں گے۔ اور اسی طرح جو کسان ہیں، اب دیکھیں کسان کی جو بہترین کمیٹی ہے وہ ٹالی اور کیکر ہے، تو ہم کسانوں کو وہ پودے دیتے ہیں۔ پھر میں نے یہ کیا کہ میں چونکہ پاک پتن کے اندر ہوں، تو ضلع پاک پتن کے جتنے چھوٹے بڑے ہاسپٹل ہیں تو 60 ہاسپٹل کے اندر ہم نے باغات لگا دیے۔ اب باغ کو تو کوئی بھی وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، انہیں پتہ ہے کہ یہ کل کو بڑے ہوں گے تو اس سے ہم نے پھل کھانا ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ۔ آپ نے پھلدار پودے لگانا؟ ہاں جی، پھلدار پودے بھی لگانا شروع کر دیے۔ جس جگہ پر جو پودا چل سکتا ہے یا جس کی اہمیت بڑھ سکتی ہے، ہم نے وہاں پر وہ پودا لگایا۔ اگر جنگل کی بات کریں تو جنگل کے اندر ہم نے 250 سے 300 سال کی عمر والے درخت لگائے ہیں، تاکہ وہ ہماری آنے والی کئی نسلوں کو جو ہے وہ فائدہ دیں۔ کسان کی ضرورت ٹالی اور کیکر ہے، تو انہیں ہم فری آف کاسٹ ٹالی اور کیکر دے رہے ہیں۔ ہاسپٹل کے اندر اگر جنگل لگ سکتا ہے تو وہاں پہ ہم باغ لگ سکتا ہے تو ہم وہاں پہ باغ لگا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پودے گود بھی لیتے ہیں، یہ پودے گود لینا اس کا یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جن درختوں نے آکسیجن دے کے ان کو صحت دی، ابھی وہ خود بوڑھے ہو رہے ہیں درخت، تو ہم نے یہ سوچا کہ پانی واٹر لیول پاک پتن کا پہلے 20 فٹ پر تھا، ابھی وہ 80-90 فٹ پر چلا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو بڑے درخت ہیں وہ پانی اس طرح لے نہیں پا رہے ہیں، وہ خود بیمار ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے درخت بیمار ہو رہے ہیں ان کو ہم باقاعدہ پانی دیں گے، اور ان کو ہم گود لیں گے، باقاعدہ ان کا خیال رکھیں گے تاکہ ہمیں بھی وہ آکسیجن دے اور ہماری آنے والی کئی اور نسلوں کو بھی وہ صحت مند زندگی دے۔